کہ میرا جو فکر ہے وہ عمل سے بغلگیر ہو جائے. یہ فکر اقبال کا عطر ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے فرما رکھا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ قرآن کے اندر سے ہی لیا ہے, اسی سے اخذ کیا ہے, اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ کیا انہیں خطاب کیا گیا؟ انہیں علماء حضرات, ہمارے ہندوستان کے جید علماء, ان کی آراء میں آپ کے نظر میں لانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح جو بھی نیک نیتی سے قدم اٹھایا کسی نے, اس کے متعلق علماء حضرات نے کیا کیا. میں آپ کے سامنے چند اقتباسات ان کی تقریروں یا ان کی کتابوں سے جو لکھا ہے, وہ ایسے علماء ہیں جو جید علماء ہیں, ہم سے, میرا خیال ہے ہمارے علماء سے اپنے زمانے میں ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی. سب سے پہلے تو آپ کے نگاہ میں مولانا مودودی کی جو حضرت علامہ کے متعلق رائے ہے وہ پیش کرتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال میں کچھ فرقہ ملامتیہ کے سے میلانات تھے جن کی بنا پر اپنی رندی کا اشتہار دینے میں انہیں کچھ مزہ آتا تھا, ورنہ در حقیقت وہ اتنے بے عمل نہ تھے. قرآن مجید کی تلاوت سے ان کو خاصا شغف تھا, نماز بھی بڑے خوشی و خصوع سے پڑھتے تھے مگر چھپ کر. ظاہر میں یہی اعلان تھا کہ نرا گفتار کا غازی ہوں. اب آپ کو علم ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام ہند سے علامہ اقبال کا مناظرہ ہوا تھا. اس مناظرے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, چونکہ مجھے یقین ہے آپ کو اس کا علم ہوگا کہ وہ مسئلہ کیا تھا جس پر ان سے علامہ کا اختلاف ہوا. کیونکہ مولانا کا ارشاد تھا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں, اور علامہ کا اختلاف ان سے یہ تھا کہ نہیں, قومیں وطن سے نہیں بنتی بلکہ قومیں نظریوں سے بنتی ہیں, ایمان سے بنتی ہیں. اور اس کے بعد ساری عمر نہ تو مولانا نے علامہ اقبال کو بخشا اور نہ ہی علامہ اقبال نے مولانا کو بخشا, ان کے اشعار سے ظاہر ہے. لیکن ان کی رائے کیا تھی علامہ اقبال کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اقبال اپنی ساری زندگی غلط فہمیوں کا شکار رہے اور ساحرین برطانیہ کے سحر میں مبتلا, یعنی انگریز کے اشاروں پر ناچتے ناچتے تمام عمر گزار دی. یہ اتنے بڑے عالم کا ایک دوسری شخصیت کے متعلق یہ خیال ہے کہ اس نے اگر پاکستان کا تصور پیش کیا یا علیحدہ مسلم مملکت کا تصور پیش کیا تو انگریز کی ایما پر یہ تصور پیش کیا گیا. یہ ان کی رائے ہے. پھر مجلس ارار کے قائد مولانا عطا اللہ شاہ بخاری, ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ اقبال کا قلم تو تمام عمر صحیح رہا لیکن قدم اکثر و بیشتر غلط قدم ہے کہ آپ آج آزاد اس ملک میں, اس مملکت میں آزاد بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد مولانا نجم الدین اصلاحی ارشاد کرتے ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب مرحوم کو ایک شاعر سے زیادہ حیثیت دینے کو شرعی جرم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے کلام کو بغور پڑھا ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ مرحوم کے جہاں سینکڑوں اور ہزاروں اشعار مفید ہیں, وہاں ان کے کتنے اشعار ایسے ہیں جن سے کھلے بندوں اسلام اور اسلامی فلسفے پر ان کی زد پڑتی ہے. پاکستان میں قانون سازی کا اصول فکر اقبال کی روشنی میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان جس اسلام کے نام پر بنا ہے وہ اقبال ہی کے فلسفے کا دوسرا نام ہے, یعنی پاکستان کا اسلام کا کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں کہ تشکیل الہیات اسلامیہ, تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, جس کے متعلق اس وقت ساری دنیا بلکہ عالم اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتاب ایک مستند انگریزی زبان میں علم کلام ہے, جدید علم کلام کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اور جس طرح ابھی فرمایا مولانا نے کہ یہ ایک طرح سے حرف آخر نہیں اور اس کے آگے بھی چلا جا سکتا ہے. تو
اس کتاب کے متعلق سیمینار ہوا ریاض میں، تقریباً 3 سال ہوئے ہیں، جس پہ یہ طے پایا گیا، ایک سوڈانی کہہ لیجئے عالم نے یہ تجویز کیا کہ اس کتاب کے متعلق ریزولوشن پاس کی جائے کہ اس میں ساری کفریات ہیں اور کوئی مسلمان اس کو مت پڑھے۔ خیر، اس کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود، مولانا سید سلیمان ندوی سے تو آپ سب مانوس ہیں، ان کا بھی یہی، علامہ اقبال کو یہی تجویز تھی کہ یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان میں مت کرایا جائے، اور اسی سبب علامہ نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ نہیں کرایا، اور بہت دیر کے بعد اس کا اردو ترجمہ شائع کیا گیا، چونکہ علماء حضرات نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ اب اسی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں، اور مولانا ابو الحسن علی ندوی سید احمد بریلوی شہید کے پوتے ہیں، یہ فرماتے ہیں میں اقبال کو نہ تو معصوم سمجھتا ہوں، نہ متقی و پرہیزگار، نہ رہبر دین، نہ امام مجتہد، نہ ان کی فکری کاوشوں کی تعریف میں ان کے مداحوں کی طرح حد سے گزر جانا مجھے قبول ہے۔ حکیم سنائی، عطار اور عارف رومی احترام و اتباع شریعت، ہم آہنگی فکر و عمل اور یگانگت قول و فعل میں اقبال سے بہت آگے تھے۔ اقبال کے ہاں اسلام اور فکر اسلامی کی بعض ایسی تعبیریں بھی ملتی ہیں جن کے ساتھ اتفاق کر سکنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کے بعض نوجوان عقیدت مندوں کی طرح میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ اقبال سے بہتر اسلام کو کوئی نہیں سمجھ سکا، یا یہ کہ اسلامی علوم اور تاریخی حقائق کے متعلق جو معلومات اقبال کو حاصل ہیں وہ اور کسی کو حاصل نہیں، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ تمام عمر اقبال اپنی ہم اثر عالم شخصیتوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ ان کی نادر شخصیت میں بعض ایسی خامیاں تھیں جن کی تطبیق ان کے علم کی وسعت اور پیغام کی عظمت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے انہیں اپنی ان خامیوں سے نجات حاصل کر سکنے کا موقع نہ ملا۔ ان کے خطبہ مدراس میں کئی ایسے خیالات و نظریات پیش کیے گئے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے کئی اعتقادات سے متصادم ہیں۔ یہ تو تصور ہے جو علماء حضرات نے اس وقت علامہ اقبال کے نظریات پر اپنی رائے کا جو اظہار کیا وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ باقی رہا جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، آپ کو علم ہوگا کہ ان کے متعلق بھی یہی نظریہ پیش کیا گیا کہ یہ تو کافر اعظم ہے اور ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہاں بڑے بڑے جید علماء بر صغیر میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیوں لیا، ان علماء سے کام کیوں نہیں لیا مسلمانوں کی آزادی کی تحصیل کی خاطر؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کے علماء ہمارے ان کہنوں کی طرح بنے ہوئے تھے جیسے جو ان کے یہودیوں کے کہن یا ان لوگوں کے کہن کی طرح ان کا رویہ تھا، ان نئے نظریات کی طرف جن کو قبول کرنے کے بغیر مسلم قوم، مسلم ملت آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ یہ نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر ٹوائنبی جیسے شخص نے یہ اصطلاح ایجاد کی کہ مسلمانوں کی دنیا میں تو ایک کہہ لیجئے انٹلیکچوئل جنگ جاری ہے۔ ایک جنگ جاری ہے کس کے مابین؟ لبرل روشن خیال یا دوسری طرف قدامت پسند اور کنزرویٹو، ان کے خلاف آپس میں جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ جاری رہنے دو، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہ اصطلاح جو ہے روشن خیالی کی، یہ مسلمانوں کی ایجاد کردہ اصطلاح نہیں ہے، یہ اصطلاح مغربیوں نے ہی ہم پر عائد کر رکھی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو روشن خیال ہی سمجھتے ہیں، جیسے کہ ابھی سب سے پہلے مقرر آپ کے سامنے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بڑے جو ہمارے رہبر ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان کی روشن خیالی ہی کی بنیاد پر آج تک اسلام زندہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم روشن خیال نہیں، روشن خیالی تو اسلام کا بنیادی عنصر ہے، ہم اس کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آگے چل کر یہ حقیقت واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصطلاح تو استعمال اس وقت کی گئی
لیکن ہمارے ہاں یہ بھی حقیقت ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے علماء نے ہماری رہبری نہیں کی، صرف ان لوگوں نے ہماری رہبری کی جس کی بنیاد پر پاکستان ہوا، جو غیر علماء تھے وہ علماء نہیں تھے۔ نہ کبھی قائد اعظم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عالم ہوں، اور نہ ہی کبھی علامہ اقبال نے یہ کہا کہ میں عالم دین